ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسول الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم لمن الشاهدين والشاكرين. کل حمد و ثنا اس مالک حقیقی وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے جو کل جہانوں کا مالک و ملجا ہے، جس کا کوئی ہمسر نہیں، وہ قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے. کوئی اس کے مثل و مانند نہیں. وہ اپنی ذات میں یکتا و تنہا ہے. وہ کل عیوب سے پاک اور مبرہ ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں. صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر. بزرگان دین، برادران اسلام، اللہ جل مجدہ وعما نوالہ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، اور جتنے وابستگان دین اسلام ہیں، مومن ہیں، مسلمان ہیں، جب ہم کو شعور اسلام، فہم مسلمانیت کا احساس و ادراک ہوتا ہے، پہچان ہوتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، مومن ہیں. اس تصور کے ساتھ ہی، اس خیال و فکر کے ساتھ ہی عمل کی فکر ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے بولیے؟ عمل کی فکر ہوتی ہے. کیونکہ مسلمان کی پہچان، مسلمان کا شعار، مسلمان کا جو حولیہ ہے، یہ کیا ہے؟ عمل صالحہ سے تلا ہوا ہونا چاہیے. یہ خیال ہم میں فطرتاً آتا ہے، خود طبعی طور پر فطرتاً اپنے آپ سے اندر سے یہ بات کا احساس ہونے لگتا ہے کہ عمل ہے. اب کیا ہے ہم کو کرنا؟ عمل کرنا ہے. اور جب عمل کرتے ہیں اور عمل کرنا چاہتے ہیں تو عمل بہت انسان کے لیے آسان ہے، اور عمل کرنے میں عمل کے اندر اونچ نیچ، کمی پیشی، بڑھاؤ چڑھاؤ، ایک قسم کا فلو ہے انسان کی طبیعت میں. انسان فطرتاً جو اللہ نے بنایا ہے بالکل فرشتوں جیسا بھی نہیں کہ رمق برابر رتی برابر نافرمانی نہیں ہو سکتی. ایسی گارنٹی انسان کے لیے نہیں دی جا سکتی، کیونکہ انسان کی طبیعت میں، فطرت میں، انسان کے خمیر میں اللہ نے کچھ چیزوں کی ایسی آمیزش فرمائی ہے
کہ وہ اگر اعتدال سے چاہے تو کامیاب ہو جاتا، ایک ترتیب سے چلے تھے، اور کچھ اس میں جو شیخ ہونے کی یا اس میں کچھ سمجھیے تردد کی، ادھر ادھر ہونے کی جو عادت ہے، اس میں وہ نقصان کی طرف بھی جا سکتا. یہ اس کی طبعی طور پہ اختیار میں ہے، انسان کے اپنے ہینڈس میں کچھ چیزیں اللہ نے رکھا ہے. جب انسان کی تعریف ہوتی ہے تو کیا تعریف ہوتی ہے؟ الانسان مرکب من الخطأ والنسیان. انسان جو ہے یہ اس کی آمیزش ہے، کیا چیز کی؟ خطا، گناہ، نسیان، بھول چک. دو کام ہوتے ہیں انسان سے، بھول چوک سے کچھ کر بیٹھتا یا خطا ہوتی. حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں گویا ہوئے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہاں پر گناہ نہیں کہا گیا، خسارہ کہا گیا. کیا کہا گیا؟ بولیے. خسارہ کہا گیا. خسارہ، خسارے سے بچنا. ایک انسان کو اللہ تعالیٰ کچھ چیزیں دے دیا، خاص کر مومن مسلمان، وہ اس دائرے میں چلتا رہا، کامیابی کی راہ چلتا. پھر اس طبیعت ایمانی جو جذبہ ہے نیکی کرنے کا، اس کے اندر تھوڑا سا ایک فلو دکھا کہ اس میں کچھ ایک احساس سا پیدا ہوتا ہے کہ بھائی شارٹ کٹ دیکھ لیں، فائدہ دیکھ لیں، نفس، خواہش، یہ چیزیں کیا ہوتی؟ اس کے آر آتی. اور ان چیزوں سے انسان کیا ہوتا؟ خسارے کی طرف، یعنی گناہ کی طرف چلا جاتا. حضرت سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام دعا کیا کہ ربنا، اے ہمارے مالک، اے ہمارے پیدا کرنے والے خالق، ربنا، اے ہمارے پالنہار، ظلمنا، ہم نے ظلم کر لیا، ہم نے ظلم کر لیا. ربنا ظلمنا انفسنا، اپنی جانوں پر. اے ہمارے مالک، ہم نے ظلم کر لیا، انفسنا، ہماری اپنی جانوں پر. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو ہمیں معافی نہ دے، اگر تو ہمیں بخشش نہ دے، اگر تو ہم پہ رحم و کرم نہ فرمائے، فَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہمیشہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہم ہو جائیں گے. تو یہاں گناہ کو خسارہ کہا گیا، خطاؤں کو خسارے سے جوڑا گیا، اور جو کیے ہیں وہ کیا ہے؟ ایک قسم کا ظلم ہے. اب ظلم کا مطلب کسی اور پہ کرنا ضروری نہیں ہے، یعنی اللہ کے دیے ہوئے حدود ہیں، ان حدود سے ہمیں حد سے تجاوز نہیں کرنا. اللہ کے کچھ احکامات ہیں، اوامر ہیں، منہیات ہیں. اوامر کو عملی جامہ پہنانا ہے، جو احکامات ہیں اس پہ ہمیں کام کرنا ہے. جو حکم اللہ کا ہے جو کا تو بجا لانا ہے. منیات اللہ نے کچھ چیزوں سے روکے رکھا ہے، رکنے کا حکم دیا ہے، باز آنے کا حکم دیا ہے، ہمیں باز آنا ہے. آسان آپشن. فلا تقربوا الفاحش، فحش چیزوں کے قریب مت جاؤ. اچھے خاصے نیک طبع، نیک سیرت، نیک کردار، نیک کام کرنے کی چھا رکھنے والے کئی نوجوان ہمیں مل جاتے ہیں کہ وہ نیکی کی راہ پہ بالکل گامزن ہیں، نیکی کا کام کر رہے ہیں، نیکی کی طرف چل رہے ہیں، نیکی کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، مگر بیچ میں شیطان ان کے مقصد سے ہٹانے کے لیے ان کو شہوت کی طرف دعوت دے دیتا. ان کی چاہ
ربوبیت کے ماننے کے بعد یہ نہیں کہ وہ گناہ کرے، ان کے اندر یہ فکر لائق نہیں. وہ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد اللہ کی بندگی میں ترقی کریں، بندگی بجا لائیں اور پوری زندگی بندگی سے تلی ہوئی، یہ ان کی طبیعت ہے. مگر اب ان کے سامنے درپیش، ان کے لیے ایک سامنے سمجھے ایک چیز آ گئی، خواہشات. اچھا خاصا بندہ خدا امت رسول جو بالکل صالحیت کی طرف چل رہا ہے، نیک کام کر رہا ہے، نیکیاں سمیٹ رہا ہے، مگر اب کیا آ گیا اس کے سامنے؟ ایک قسم کی خواہش، ایک قسم کی چاہ وہ آئی ہے جس میں اللہ کی رضا نہیں ہے، جس میں اللہ راضی نہیں ہوتا. اللہ کے منہیاتی حدود کی طرف جانے کا خیال آ گیا، اللہ کے منع کردہ چیزوں کی طرف جانے کا خیال آ گیا اور ادھر کھینچا چلا جا رہا. یہ کیا ہے؟ نفس ہے. دوسرا رخ اس کا کیا ہے بولیے؟ نفس ہے، خواہش ہے. نفس ہے اور خواہش ہے. اور ان خواہشوں کی طرف جب جستجو بڑھ گئی تو نقصان کی راہ پر چل گیا. اور جہاں تک یہ ظلم کی بات ہے، یہ ظلم کو جو تعبیر دیا اللہ تعالیٰ کس بات سے؟ یعنی گناہ کرنا بھی ایک قسم کا کیا ہے؟ یہ ظلم ہے. اب کیسے؟ اللہ فرماتا ہے تلک حدود اللہ فلا تعتدوها. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہیں، فلا تعتدوها، اس سے تجاوز مت کرو، اس سے آگے مت بڑھو. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود بنے ہوئے ہیں. فلا تعتدوها، اس سے آگے نہ بڑھنا. یعنی اللہ کی جو حد بندیاں ہیں بندگان خدا کے لیے ایک نظام زندگی دیا، اس نظام زندگی کی حد بندی باڑ بنا ڈالی پوری. اس سے آگے جانا اللہ کو پسند نہیں. فلا تعتدوها، اس سے آگے نہ بڑھو. ومن يتعد حدود اللہ، جو اللہ کے حدود سے تجاوز کر گیا. ومن يتعد حدود اللہ، جو اللہ کے حدود سے آگے بڑھ گیا، اللہ کی بنائی ہوئی باؤنڈری وال سے پلانگ گیا. اللہ کی بنائی ہوئی باؤنڈری وال ہے بھائی. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی بنائی ہوئی باؤنڈری ہے بندگان خدا کے لیے، امت محمدیہ کے لیے. اسوہ رسول پہ چلو، یہ باؤنڈری ہے. رسول کی سنتیں اپناؤ، یہ باؤنڈری ہے. صحابہ کی زندگیوں کو دیکھ کے سنوار لو، یہ باؤنڈری ہے. تابعین تبع تابعین کی زندگیوں کو دیکھ کے چلو، یہ باؤنڈری ہے. سلف صالحین، اہل تقوی، اہل اتقیاء کی صحبتوں میں رہو، یہ باؤنڈری ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ کیا ہے؟ باؤنڈری ہے. تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، اس سے آگے بولیے نہ بڑھے. ومن يتعد حدود اللہ، جو اللہ کے حدود سے آگے بڑھ گیا، فاولئک هم الظالمون، یہی ظلم کرنے والا. اب یہ ایسا کام کر دیا کہ اس نے اپنے آپ پہ کیا کر لیا؟ ظلم کر دیا. تو ظلم کی ایک شکل کیا ہے؟ گناہ ہے. گناہ ایک ظلم کے دائرے میں بھی آتا ہے. یہ بات سمجھ آ گئی؟ یعنی اچھا خاصا بندہ ہے، اماں باوا کا فرما بردار ہے، اللہ کی خشیت رکھنے والا ہے، رسول سے محبت رکھنے والا ہے، نعتیں گنگناتا ہے، دین کی تعلیم حاصل کرتا ہے، دین کی راہ پہ چلتا ہے. ایک نفس آ گیا. یہ جو ترقی ہو رہی ہے، ماں باپ کا نور چشم بن رہا ہے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن رہا ہے، ماں باپ فخریہ انداز میں میرا بیٹا، میرا صالح بیٹا، میری زندگی کا دائمی فائدہ دینے والا، باقیات الصالحات سمجھ رہے ہیں اس کو. اور ایسا بیٹا ایک نفس کا شکار ہو گیا بیچ میں. اللہ کی خشیت کی وجہ سے، اللہ کی رحمانیت میں رہنے والا، اللہ کی رحمتوں کی چادر اس پہ تنی ہوئی ہے،
اس سے ہلو ہلو کیوں ہٹ رہا انہیں؟ کیوں ہٹ رہا بولیے؟ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدود ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا. وارننگ دی. وہ کیا تھی؟ وارننگ. وَمَن يَتَعَدَّ، جو حدود پلانگ لیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، بس اس نے اپنے آپ پہ کیا کیا؟ یہی لوگ ہیں جو ظلم کر رہے ہیں. اب روزمرہ زندگی میں ہم اپنے آپ کو غور کریں کہ کیا ہم اپنے آپ پہ ظلم کر لے رہے نہیں کر لے رہے؟ گفتگو، الکلمۃ الطیبۃ الصدقہ، اچھی بات کرنا بھی کیا ہے؟ ایک قسم کا صدقہ ہے، بولے اللہ کے رسول. نیکی تو ہے، نیکی ہے، ساتھ میں صدقہ بھی ہے. اور صدقہ کیا ہوتا؟ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا، جو ہمارے کردار کی وجہ سے ہم پہ وارد ہونے والا تھا، ہم پہ اترنے والا تھا، ہم پہ آنے والا تھا. آپ جب صدقہ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں تو آپ کے صدقے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا جلال، اللہ تعالیٰ کا غضب، اللہ تعالیٰ کا غصہ، جو بھی جلال ہے جو تم پہ تمہارے کردار کی وجہ سے تم پہ وارد ہونے والا تھا، وہ کیا ہوتا؟ سرد ہو جاتا، رحمانیت کی شکل اختیار کرے. کرے کیا آپ؟ خالی بات اچھی کرنا تمہاری طبیعت میں نہیں آ رہا، مگر اپنی طبیعت کے خلاف جا کے رسول کی اطاعت میں اچھی بات کر لی. کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، نیکی ہے، صدقہ ہے. کیا؟ اچھی بات کرنا. منہ کھولے تو کسی کو تکلیف و دل آزاری نہیں ہونا. آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ کو ایک قسم کی لذت و چاشنی، نفس کی سمجھیے تسکین، نفس کی تکمیلہ، نفس کی سمجھیے بھوک، یا نفس کا سمجھیے کسی قسم غلبہ، وہ بالکل ٹھنڈا سکون سرور حاصل کرنے کی راہ ہے. مگر اللہ کی منع ہے، رسول کی منع ہے. اب یہاں پہ آپ رک جائیں. جتنا دیکھیے اللہ جب منع کر دیا، اللہ کا حکم آیا اور ظلم بول دیا تو یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے. دیکھنے میں وہ چھوٹا چھوٹا ہوتا، دیکھنے میں وہ چھوٹا چھوٹا گناہ ہوتا، مگر وہ چھوٹا چھوٹا گناہ اگر آپ ضد میں آ کے اگر آپ اس کو مسلسل کرنے لگ جائیں اور اس کو کرنے پہ آپ مداومت دائمی طور پہ اختیار کر لیں، ہمیشہ کے لیے اپنے اندر لا لیں، تو یہ گناہ بڑا بن جاتا. چھوٹا گناہ ضد کی وجہ سے ندامت نہیں ہے، چھوڑنے کا ارادہ نہیں ہے، اور اس پہ قائم ہوتے چلے جا رہے ہیں، آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو یہ چھوٹا گناہ کیا ہوتا بولیے؟ بڑا ہوا تھا. اور کتنا بڑا ہوتا ہے؟ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. کیا ہو گیا؟ اپنے آپ پہ ظلم کرنے والے ہو جاتے، اپنے آپ پہ ظلم کرنے والے ہوتے. اور جب ظلم والا گناہ ہوتا ہے تو ظلم والے گناہ میں کیسے بڑے بڑے گناہ ہیں. دیکھیے ان الشرک لظلم عظیم. اللہ ورا سب سے بڑا گناہ کیا ہے اللہ کی ذات میں؟ کسی کو شریک ٹھہرانا. ایک تصور کے لیے، ایگزامپل کے لیے بتا رہا ہوں، سب سے بڑا گناہ یہ ہے نہیں کبیرہ گناہ میں. تو ایسے بڑے گناہ کی طرف بندہ کیا ہوتا؟ آگے بڑھ جاتا. چھوٹے چھوٹے گناہوں پہ مداومت کرنے سے، یعنی ہمیشہ اس پہ قائم رہنے سے وہ چھوٹے گناہ نہیں رہتے، بلکہ کیا ہوتے؟ وہ بڑے گناہ ہو جاتے. اب یہ بڑے گناہوں سے نکلنا ہے تو کیا کرنا چاہیے بندے کو؟ ایک طریقہ توبہ. کیا کرنا چاہیے؟ توبہ. اور توبہ میں کیا ہے؟ توبہ کئی طریقے سے ہوتی ہے، مگر سب سے آسان طریقہ ہے فوری اللہ کی طرف رجوع کرنا، رجوع ہونا، اللہ کی طرف مائل ہونا، اللہ کو منوانا، اللہ کو راضی کرنا، اور اپنے گناہوں پہ اپنے آپ میں پشیمان ہو جانا، اپنے گناہوں پہ اپنے آپ میں کیا ہے؟ نادم ہو جانا. اور ایسے نادم ہونا کہ پھر دوبارہ اود کر پلٹ کر گناہ کا کوئی خیال، تصور، شائبہ بھی باقی اپنے اندر نہیں رکھنا. یہ بیسیکلی بنیادی فاؤنڈیشن ہے. یہ اس طریقے کا فاؤنڈیشن اگر ہم اپنے اندر پیدا کر لیے تو اب کیا ہو گیا؟
التقرب الی اللہ، تقرب الی اللہ، اللہ کے قرب کی طرف چلے آتے ہیں۔ بتایا گیا کہ جو کوئی نادم ہو کر تائب ہوتا ہے اللہ اس کو اہل اتقیاء میں شامل کرتا۔ تھے کہاں؟ اپنے آپ پہ ظلم کرنے والوں میں، اپنے آپ پہ بولیے ظلم کرنے والوں میں ہم تھے۔ جیسے ہم اپنے گناہوں پہ محاسبہ کر کے اس کو پورا دیکھ کے کر کے جانچ کے پرکھ کے فوری اس کو کیا کر دیے؟ بریک کر دیے۔ کس بات کے ساتھ کہ مولا اب یہ غفلت میں جو ہو گیا، اب آگے اس کو ہونے نہیں دیا جائے گا، اب کوشش کریں گے کہ یہ ہمارے سے ایسے کام سرزد نہ ہو جو تیرے حدود کے خلاف تھے، تیری حد پلانگنے کی راہیں تھی، تو اس کو ہم سدباب کرتے ہیں اور تیرے محبوب کی اداؤں کو سراہتے ہوئے ہم تیرے محبوب کے دیے ہوئے تحفے کو اختیار کرتے ہوئے نادم ہو کے تیری بارگاہ میں رجوع ہوتے ہیں۔ اب تیرے رحم کے علاوہ، تیرے کرم کے علاوہ ہم پہ کوئی اور راہ کھلی نہیں ہے مولا، بس ہم نے ظلم کر لیا ہے اپنے آپ پہ۔ اگر تو ہمارا کو ساتھ نہ دے، اگر تو ہم پہ کرم کر کے، رحم کر کے، بخشش کے ذریعے اگر ہمیں موقع نہ دے، مہلت نہ دے، سہولت نہ دے، تو ہم ہمیشہ کے خسارے میں پڑ جائیں گے۔ یہ فکر جب بندے کے اندر آتی ہے، جب اس طریقے سے وہ اللہ کی طرف ضد کرتا ہے، رجوع ہوتا ہے، مائل ہوتا ہے، تو وہ تو رحمت والا ہے، وہ تو وہاب ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، وہ زبردست بخشنے والا ہے، وہ عزیز الغفور، زبردست بخشش دینے والا ہے۔ اور جب وہ بخشش دینے پہ آتا ہے تو اس کا معاملہ کیا ہے؟ یغفر لمن یشاء ویعذب لمن یشاء، جسے چاہتا ہے معاف بھی کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عذاب بھی دے دیتا ہے۔ یہ اس کی شان ہے، یہ اس کی شانی کبریائی ہے، وہ کریمی ہے، بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اس کے لیے آسان ذریعہ جو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، تائب ہونا، نادم ہونا، رجوع ہونا، تائب ہونا، نادم ہونا، اور کیا ہونا؟ رجوع ہونا۔ یہ کب کرنا پڑا رجوع؟ جب ہم اللہ کے بنائے ہوئے حدود کے مخالفت، یعنی آپ کو سالم زندگی دی گئی، اچھی زندگی دی گئی، رسول کا اسوہ دیا گیا، رسول کو ایک نمونے حیات بنا کے تمہارے سامنے رکھ دیا گیا، اب تم کو جیو بولے۔ اور احکام کے انداز میں اگر سننا چاہتے ہیں تو صاف فرما دیا، وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ جو میرے محبوب عالم حبیب اللہ علیہ السلام نے جو کرنے کا حکم دیا یوں کا تو اختیار کرو، اور جس سے باز رہنے، رکنے کا حکم دیا اس سے بالکلیہ طور پہ، قطعی طور پہ اس سے بالکل رک جاؤ۔ دو ہی معاملے، جس کے لیے کرنے کے لیے بولے حبیب پاک علیہ السلام وہ کیا ہے؟ کر گزرنا ہے، اور جس سے منع فرما دیے رک جانے کے لیے بولے بالکل اس سے کیا کرنا ہے؟ رک جانا ہے۔ یہ اللہ کے حدود ہو گئے۔ دیکھیے اب اس کے خلاف اس میں کچھ بھی تبدیلی کر رہی تو وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، دائرے میں آگے ہم کیا؟ جو کوئی اللہ کے منع کردہ حدود کو پلانگے فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، بس وہ لوگ کیا ہو گئے؟ ظلم کرنے والے ہو گئے، ظالم ہو گئے۔ پاکیزہ زندگی رب نے دیا ہے، اس پاکیزگی میں کسی قسم کی آمیزش نہیں ہونا، اور اس آمیزش کے اندر تم اپنے آپ بھی کرتے ہو ایسی آمیزش، یا تمہارے دشمن بھی تم کو کرتے ہیں، اور سب سے بڑا تمہارا دشمن کون ہے؟ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن۔ لمحوں میں معمولی بات پہ تھمس اپ کے شیشے پہ بحث ہوئی، دکان والے کا قتل کر دیا، 100 کلو گوشت لینے گیا، قصاب کو مار دیا، بھاوج دیور میں بحث ہوئی، بھائی کا قتل ہو گیا۔ ایسا ہو رہا نہیں ہو رہا؟ یہ کیا ہے؟ اپنے آپ پہ ظلم ہے، غفلتوں میں کر رہی ہیں۔ اور یہ کیفیت کب آتی، کیسے آتی؟ اس عنوان کا سلسلہ جاری ہے۔ اب جو حضرات تاخیر سے آئے ہیں، درمیانی گفتگو سنیں، تو اس عنوان سے اگر انٹرسٹ آ گیا ہے، سننا چاہتے ہیں، آئندہ جمعہ جلدی آئیے،
کیونکہ عنوان آخری مومنٹ میں آپ سنے تو یہ ایک پہلا قسط ہو گئی. اس کے دوسری قسط آئندہ جمعہ کیا رہیں گی؟ جاری رہے گی. اگر آپ انٹرسٹڈ ہے تو بالکل جلدی آئیے, آپ ہی کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. عزیز اور بزرگوں, صدقہ کئی طریقے کا ہوتا. ایک صدقہ ہوتا اپنے خاندان کے اوپر ان کی ذمہ داریاں جو ادا کر رہا بندہ, وہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے. خدمت تو ہے مگر ساتھ میں کیا ہے؟ صدقہ ہے. پھر ایک کیا ہے؟ مسجد میں نماز پڑھنے آ رہا اور مسجد میں ضرورتوں کو دیکھ رہا, کچرا ہے, موذن صاحب کچرا نہیں بول رہا, خود اٹھا لے رہا, صاف کر لے رہا. پانی کے گلاسز گندے دیکھا, تھوڑی پوڑی جیب میں ڈالنے کے لایا, گلاسا لے گا پورے مانچ کے رکھ دیا. اور پھر اتنا ہی نہیں, کچھ چیزوں کی ضرورت محسوس کرا, جتنا جذبہ اللہ دیا کر دیا. تو ایسے شخص کو جو مسجدوں سے الفت رکھ رہا, پڑوسیوں سے الفت رکھ رہا, گھر والوں سے الفت رکھ رہا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی سرخرو کر دیتا ہے, آخرت میں بھی سرخرو کر دیتا. یہ ایک طریقہ. اور دوسرا, خاص کر جب مسجد میں انوالو ہوتا ہے اور مسجد میں شیوے گویا کرے بغیر, راسخ طریقے سے, اچھے طریقے سے, سیدھے طریقے سے, اپنے کردار سے اگر کوئی اچھے سے اچھے کام کرنے کے جذبے سے مسجد میں قدم رکھا. نماز پڑھنا خالی نماز پڑھنا نہیں ہے, نماز کے ساتھ ماحول بنانا بھی ہے نہیں ہے؟ بولیے. اور جب ماحول بنانے میں اس کی زندگی رول میں آ گئی, طریقے میں آ گئی, اور اس اثر انداز ہو رہا لولو کہ اس کو دیکھ کے ارے ایسے مصلی بننا بھائی, دیکھو ٹائم پہ آتے, نماز پڑھتے, کسی سے کوئی چیبے گوئی نہیں, اور امام کی توقیر کرتے, عزت کرتے, مؤذن سے شفقت کرتے اور اپنا راستہ لیتے. حالانکہ کئی چیزیں ہوتی مگر اپنے ہاتھوں سے کر لیتے. تو ایسے بندے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک شاندار زمرود یاقوت کا بنا ہوا مکان جنت میں عطا کرے گا. معلوم آپ اللہ کے بھی فرماتے ہیں, ایک اینٹ اگر کوئی, ایک اینٹ, اب اینٹ کی کیا ویلو ہے بولیے, ایک اینٹ اگر کوئی مسجد میں لگا دیا اپنے پیسے سے, اس کے لیے بھی اللہ ایسا مکان بنائے گا یاقوت و زمرود کا, جس میں سرو کے درخت ٹھنڈے ٹھنڈے لگے ہوئے ہوں گے, اور زبردست زمرود کا تخت ہوگا, وہ گاؤں تکیوں پہ ٹیکا لگائے ہوئے بیٹھے ہوا ہوں گا جنت میں. یہ کس کے لیے؟ مسجد کی خدمت کرنے والے کے لیے, مسجد کی تعمیر میں حصہ لینے والے کے لیے, مسجد کی آرائش اور مسجد کی ضروریات کو پورا کرنے والے بندے کے لیے ہے یہ. تو عزیزوں اور بزرگوں, بلا کسی تردد اور بلا کسی وقت لیے کہ میں ایک بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. میرے کو معلوم ہے اس میں اہل دل ہیں, مجھے علم ہے, مجھے کمیٹی انتظامیہ نے بہت ساری سراہنا آپ لوگوں کی میرے سامنے کر رکھی ہے, اور میں بڑا مسرور ہوں کہ آپ لوگ زندہ دل لوگ یہاں پہ آتے ہیں. اور الحمدللہ اللہ کی نوازشیں بھی آپ غور کر رہے ہوں گے, ویسے ہی آپ پر بڑھتی رہتی ہے, بڑھتے رہتی ہے. ادھر دیو 1 روپیہ, اس کا 10 گنا نفع دیکھ لو, مگر دل سے دو, بغیر کسی پھر بعد میں اس کا محاسبہ نہ کرو. 1 روپیہ چھوڑے, وہ روپیہ کہاں جا رہا کی تشویش, یہ اللہ کو پسند نہیں, یہ اللہ کو پسند نہیں. دے دینا کام ہے. تو عزیز اور بزرگوں, ایک بہت بڑا اہم, اب جو آواز آپ کے کانوں میں گوش گزار ہو رہی, بڑی دقتوں سے ہو رہی ہے. یہ عارضی ارینجمنٹ ہے. پچھلے جمعہ آپ کا اسٹیمیٹ پورا بسٹ ہوگا, ختم ہو گیا. 65,000, 60 سے 65,000 کا تخمینہ ہے. جو آئندہ جمعہ اچھی آواز سننا چاہتے ہیں, جو اس کو اللہ نے اہل دل بنایا ہے, بغیر کسی کراہت کے متعلقہ مسجد کے منتظمین جو ہیں ان سے ربط کیجئے, یا مؤذن صاحب سے ملاقات کیجئے, جیسا آپ چاہتے ہیں. یا آپ خود اگر اپنے دست مبارک سے یہ نیکی کو پورا کاج بنا چاہتے ہیں تو فوری اطلاع دیجئے, انتظام کیجئے. اللہ تبارک تعالیٰ توفیق عطا فرمائے, ہدایت کی راہ آسان فرمائے, عزت کی زندگی عطا فرما. مولا باقیات صالحات کو حصول کرنے کا ذریعہ ہمیں آسان فرما دے. مولا عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما. مولا جنت کے وہ محل جس کی امیدیں ہماری امنگیں ہمارے اندر جاگ گئی ہے, مولا اس کو حاصل کرنے کے لیے آسان ذرائع عطا فرما. مولا ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ عطا فرما. مولا عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما, خاتمہ بالخیر فرما, وقت نزا کلمہ طیبہ عطا فرما. اپنے حبیب پاک
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات